السلام علیکم۔ میں انتہائی احسان مند ہوں آپ تمام عزیز و اقارب احباب اور دوستوں کا، جن کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل طور پر صحت یاب کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے بیماری بھی ایک رحمت ہے، چونکہ ہمارے کیے ہوئے بہت سے گناہ جو ہیں وہ اس طرح سے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں ایک اچھی امید دی ہے، جو امید ہمیں اگلی زندگی میں جینا سکھاتی ہے۔ یوں تو ہمارے عام ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز آئے دن درجنوں کی تعداد میں ایسی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کے معجزے دیکھتے ہیں، جن مریضوں کو ڈاکٹر کی جو کتابی تحقیق ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو بھی شفا دی ہے۔ اسی طرح کا ایک میں چھوٹا سا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بحری جہاز کا کیپٹن، اس کو اچانک سے ایک ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ اس کا پوری باڈی پیرالائز ہو جاتی ہے سوائے اس کی آنکھوں کے، اور ڈاکٹرز اس بیماری میں ان کی فیملی کو یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 1 ہفتہ یا اس سے کچھ چند گھنٹے آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کے اس بات کو سننے کے بعد اس کی فیملی نے ان کے ساتھ اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، اور ان کو ایک امید دلائی کہ ہم ایک امید کے سہارے جیتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہاری ایک بڑی خواہش ہے کہ تم ایک کتاب لکھو؟ تو اس نے اپنی آنکھوں کو جھپک کر اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے اور میں کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی ایک فیملی میں اور اس کے درمیان ہاں یا نہ کا اقرار، وہ صرف آنکھ کی ایک پلک کی ایک جھپک جو تھی وہی رہ گئی تھی۔ لہٰذا اس کی فیملی نے اس کے سامنے ایک بڑی سکرین کا بندوبست کیا اور اس کتاب کے پہلے لفظ کو ABC سے لکھنا شروع کیا۔ جہاں پہ وہ روک دیتا تھا اپنی پلک کو جھپک کر، وہاں وہ لفظ لکھ دیا جاتا تھا، اور یوں لکھنے والوں کو اور اس کی طبیعت سے جو واقف تھے وہ الفاظ بناتے گئے، اور آپ حیران ہوں گے کہ 4 سال لگ گئے ان کو اپنی اس کتاب کو تحریک کرتے کرتے، اور کہاں ڈاکٹرز نے ان کو 1 ہفتہ یا چند گھنٹے کا اس کو وقت دیا تھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امید اور اگلی سوچ جو ہے وہ انسان کو جینے کی امنگ دیتی ہے۔ آپ کے اندر روح پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے صحت مند ہوتے ہی آپ نے ان کاموں کو سر انجام دینا ہے۔ اور جو ہی وہ کتاب، اس کی فیملی اس کو بتاتی ہے کہ تمہاری کتاب اس وقت ٹاپ سیل پر، تمہاری کتاب اس وقت جا رہی ہے، تو اس نے پلکوں کو جھپک کرتے سے کلیپنگ کی اور اپنی فیملی کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے اگلے ہی دن وہ شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کی جو تحقیق تھی اس کے مطابق یہی تھا کہ اس کے اندر ایک امید، ایک جذبہ، ایک اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کر گزرنے کی ایک سوچ تھی جس نے اس کو اتنی دیر زندہ رکھا۔ جو ہی آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی، جو ہی آپ کا جذبہ ختم ہو جائے گا، آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر بہت ساری چیزیں غلبہ پا سکتی۔ لہٰذا آپ بھی اپنی نیک اور اچھی امیدوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں کسی کو بھی اتنی ہی تکلیف دیتا ہوں جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہمیں اس آزمائش میں پورا اترنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر بھی، اور اپنے دوسرے اور اپنے چاہنے والوں کی مدد کر کے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اگلی جتنی بھی زندگی ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ لگائے ہیں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور میری بزنس کمیونٹی کے لیے، انشاءاللہ العزیز لاک ڈاؤن کے اوپن ہوتے ہی، یہ تمام روٹین سے آتے ہی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گا۔ میں دوبارہ بہت ہی شکر گزار ہوں اور احسان مند ہوں اپنے تمام احباب، عزیز و اقارب کا، جنہوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھا۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔